بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بہت اداس اور بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرنے بیٹھی ہوں۔ جس صورتحال سے اس وقت ہمارا ملک گزر رہا ہے بہت تکلیف دہ ہے، اور یہ کلیکٹیو ٹراما ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ وہاں موجود ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، وہ تو ذہنی اور جسمانی دونوں تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں بیٹھ کے صرف دیکھ کے ہی حد سے زیادہ پریشان بھی ہو رہے ہیں، اور ذہنی طور پر یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ امر ہے کہ ان لوگوں کو تکلیف میں دیکھنا۔ 2-3 چیزیں ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں اپنی چینل کے تھرو۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ سوچنا کہ میں انفرادی طور پر اپنا کیا حصہ ڈال سکتی ہوں۔ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اور یا میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، تو میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ یہ مت سوچیں کہ آپ انفرادی طور پر کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کے پاس یا اگر آپ کماتے ہیں، ارن کرتے ہیں، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو مال میں سے کچھ دیں۔ اور اگر مال آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ کپڑے وغیرہ اور دیگر جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہت طاقتور چیز ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے جس کو لوگ درگزر کر دیتے ہیں۔ ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز حاجات پڑھ کر ان لوگوں کے لیے دعا کر کے اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ یقین کریں کہ روز محشر ہم سب کی گردنوں کو پکڑا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میری مخلوق تکلیف میں تھی، ان کی مدد کے لیے تم نے کیا حصہ ڈالا۔ وہ چڑیا تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگی، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ اپنی چونچ میں 1 بوند پانی لے کر گئی تھی، صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، کہ جب اس سے دوسری چڑیا نے پوچھا کہ تمہارا 1 بوند پانی کیا کر سکے گا، اتنی بڑی آگ تو نہیں بجھا سکتا، تو اس نے یہی کہا تھا کہ میرے اختیار میں اللہ نے اتنا ہی رکھا ہے۔ تو آپ بھی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، تو دعا کر کے اپنا حصہ ڈالیں، لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ کہنا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک اگر بسکٹ کا پیکٹ بھی آپ لیتی ہیں تو اس کا بھی ضرورت مند وہاں موجود ہے۔ جو 2 دن کا بھوکا ہے اس کے لیے تو وہ ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ دوسری ایک چیز میں ہائی لائٹ یہاں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بہت کم استعمال ہے، موبائل زیادہ میں یوز نہیں کرتی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو واٹس ایپ پہ میری نظر سے گزری۔ ہر شخص اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ ٹک ٹاکرز جو ہوتے ہیں نا وہ ہوں، سیاستدان اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ تو یہ چیز انتہائی میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ ایک ٹک ٹاک 2-3 ویڈیوز تھیں جس میں ایک کلپ تھا کہ ایک عورت اپنے 6-7 سال کے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے جو کہ کفن میں لپٹا ہوا ہے گود میں، اور ماں زار و قطار رو رہی ہے کیونکہ اس کو دفنانے کے لیے خشک زمین نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک کلپ میں نے دیکھا کہ جس میں ایک آدمی 4 بچوں کو چارپائی پہ بٹھا کے اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے وہ چارپائی، اور پانی اس کے سینے تک آ رہا ہے۔ وہ باپ کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہوگا، کتنا بوجھ اس کے سر پر ہوگا۔ اس طرح کی اور بہت سے تکلیف دہ ویڈیوز جو تھیں وہ میں نے دیکھی، لیکن مجھے تکلیف اس چیز کی ہوئی کہ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں یہ ان ویڈیوز کے پیچھے کوئی بہت ہی سیڈ سا کوئی گانا لگا دیتے ہیں، کوئی میوزک بہت اداس سا لگا دیتے ہیں۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ یہ سب کچھ کر کے؟ آپ کو بہت ویوز مل جائیں گے، بہت فیم مل جائے گا، بہت فالوورز مل جائیں گے، واہ کیا زبردست ویڈیو بنائی، رلا ڈالا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا آپ کہ یہ جو چیزیں دکھا کر پیچھے اداس سا گانا لگا کے آپ اپنی دکان چمکا رہے ہیں، اس زندگی کو کوئی جی رہا ہے۔ وہ عورت جو گود میں بچہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے وہ کوئی گڑیا یا گڈا نہیں ہے، اس
کا اپنا بچہ ہے جو کہ مر چکا ہے، جس کو دفنانے کے لیے زمین نہیں ہے. ان تکلیفوں کے پیچھے گانا لگا کے آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اداس ہیں؟ اداسی اندرونی کیفیت ہوتی ہے، یہ آپ کے دل کی کیفیت ہے. جو باہر آپ دکھا رہے ہیں وہ تو دکھاوا ہو گیا. یہ نہ کریں، یہ بہت تکلیف دہ ہے کسی کے لیے بھی. ایک اور چیز جو کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جو یہ سیاستدان، میرا تعلق بخدا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. میں نہ کسی فیور میں بولتی ہوں نہ کسی کے خلاف بولتی ہوں. میرے چینل پہ آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کی. لیکن آج جب میرا ملک میں دیکھتی ہوں بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت پاکستانی کے، میں تکلیف میں ہوں اور میں اپنی آواز کو ریز کرنا چاہتی ہوں. یہ جو سیاستدان ہیں یا یہ جو حکمران ہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ آج کون سا حکمران ان غریبوں کے ساتھ پانی میں کھڑا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پانی کیوں کھڑا ہوا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ بارشیں ہونی ہیں، سب کو پتا تھا کہ اس طرح سے پانی آئے گا. کیا احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے اختیار کی بحیثیت حکمران کے؟ یہ سوال یہ ہے. اور خدا کے لیے یہ کہنا چھوڑ دیں آپ لوگ کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہم پر نازل ہوا ہے. جناب اللہ بہت بڑا منصف ہے، اور اگر اس طرح سے وہ گناہوں کی سزا دینے لگا تو صرف غریب ہی گناہ کرتے ہیں، امیر لوگ گناہ نہیں کرتے، سیاستدان گناہ نہیں کرتے، یہ حکمران گناہ نہیں کرتے، تو ان پر بھی عذاب نازل ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں بتانے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. یہ تو وہ سوال تھے جو بحیثیت پاکستانی میں نے اٹھائے اور مجھے لگا کہ اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے. لیکن بحیثیت مسلمان کے بھی میں کچھ سوال جو کہ بہت کڑوے اور بڑے کڑے سوال ہیں، لیکن میں یہ مسلمانوں کو دینا چاہتی ہوں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ حکمران ہی کیوں نہ ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو دور خلافت آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور پتہ ہوگا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. ایک بوڑھی عورت تھی جس کے بچے بہت بھوکے تھے، اور وہاں سے رات کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہ بچے بھوکے ہیں. تو وہ فوراً گئے اور ان کے لیے خوراک کا انتظام کر کے، اور جب لے کے اور آنے لگے تو ان کے غلام نے ان کو روکا کہ حضور آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں، میں لے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میری رعایا بھوکی ہے تو روز محشر اس کا سوال بھی مجھ سے ہی ہوگا، یہ میرا بوجھ ہے اس لیے میں اٹھاؤں گا. یہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں اور خلیفہ ہیں جن کا دور خلافت مشہور ہے کہ وہ بہت انصاف پسند تھے. وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہونے سے اور جواب دینے سے اور حساب کتاب سے اتنے خوف زدہ تھے. تو سوچیں کہ ہمارے بھی ملک میں حکمران ہیں، کیا موت کو بھول چکے ہیں؟ کیا اپنے ایک تو انفرادی حساب کتاب انسان کا ہوگا جو کہ امیر غریب سیاستدان ہوں حکمران ہوں کوئی بھی ہو، وہ تو سب کا ہی ہوگا حساب کتاب. لیکن حکمرانوں کا الگ بھی حساب کتاب ہوگا کہ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، تمہیں استطاعت دی تھی، کیا کیا تم نے میری مخلوق کے لیے، کیوں وہ تمہارے دور حکومت میں وہ میری رعایا یا میری مخلوق تکلیف میں کیوں مبتلا ہوئی. یہ چیز یہ بہت کڑے سوال ہیں اور ہمیں اس کے اوپر غور ضرور کرنا چاہیے. جس کے پاس جو بھی طاقت ہے اس کو استعمال کر کے اس ملک کی بہتری کے لیے ضرور کام کریں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ کسی نئے موضوع پر بات کروں گی. جزاک اللہ.